ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، اسلام اور اس کا نفاذ کیسے ممکن ہے، اس سوال کے ساتھ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کے آج تک اکٹھے ہوتے آئے، مل کے بیٹھتے آئے، لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، کوششیں ہوئیں، کاوشیں ہوئیں، محنتیں لگیں، لیکن سوال وہیں کا وہیں رہا کہ اسلام کا نفاذ کیسے ممکن ہے۔ حضرات، ابتدا میں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ یہ اللہ کی سپرد ہوتا ہے۔ کام کی چاہت رکھتے ہوئے پوری محنت کرنا، کاوش کرنا، تگ و دو کرنا، سعی پیہم کرنا، لگاتار اور مسلسل کمر باندھ کے ہمت کو لگائے رکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر پھر بھی نتیجہ میرے حق میں نہیں جاتا تو ہم اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں۔ جلال پور پیر والا میں کلراٹھی اور شور والے سیم زدہ کڑوے پانی کی سرزمین میں جناب سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک وسیع و عریض رقبے پر ایک ادارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب پہلی اینٹ رکھی اور باؤنڈری کا سوچا کہ میں یہ چار دیواری بنا کے اس کے اندر یہ کام کرنا ہے، تو دنیا سے مختلف آوازیں آئی تھیں۔ ان آوازوں میں سے ایک آواز یہ بھی تھی کہ سلطان محمود پانی کڑوا ہے، زمین بنجر ہے، لوگ ناآشنا ہے، یہاں جو سوچ رہے ہو وہ نہیں ہونے والا۔ جناب سلطان محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں میرا کام ہے،
میرا کام دکان بنانا ہے اور سامان اور سودا سلب خالص لگانا ہے. گاہک بھیجنا میرے اللہ کا کام ہے. میں دکان بنا رہا ہوں اور سودا سلب خالص لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کوشش کروں گا پوری زندگی لگا رہوں گا. گاہک آ گئے لے گئے الحمدللہ، نہ آئے تو اپنے رب سے کہہ دوں گا اللہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے نبھائی ہے، باقی توفیق دینا ہدایت دینا وہ تیرا کام تھا، وہ میں تجھ سے پوچھنے کی ہمت یا حیثیت نہیں رکھتا. بھائیو دوسری مثال، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف 18 قربانیوں کے باوجود آگ گرم ہے. اسلام کے لیے، توحید کے لیے اور رسالت کی دعوت کے لیے جو ممکنہ قربانیاں ہیں جن میں سے شاید آپ نے اور میں نے ابھی کوئی نہ دی ہو، وہ قربانیاں دے کے سب سے پہلے اپنے ابو کی قربانی جو کہ بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر ان کے پیشے کی قربانی، پھر اس پیشے سے ملنے والے مال دولت اور جمع پونجی کی قربانی، پھر دہاڑی اور مزدوری کی قربانی، اور اسی طرح اپنے گھر کی قربانی، اپنے یار احباب دوستوں کی قربانی، خون کے رشتہ داروں کی قربانی، اور اپنے عہدے اور مرتبے کی قربانی، پھر اس کے ساتھ قوم کے اندر پائے جانے والے رسوم اور رواج کی قربانی. معلوم نہیں کیا کیا قربانیاں دیتے ہوئے اپنے وطن کی قربانی، بچے کی قربانی، بیوی کی قربانی اور خود اپنی ذات کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے. جب آگ جلائی گئی اور ان کو ختم کرنے کا آخری پلان تیار ہے کہ یہ اسلام کی بات کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، رسالت دنیا کو سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک رب کے ہو جاؤ، ان کی کاوشوں پر صفائی کا ہاتھ پھیرنے کے لیے آگ جلائی گئی ہے. اور اس آگ کو مزید جلانے کے لیے ایک کردار محنت کر رہا تھا اور پھونکے مار رہا تھا جسے گرگٹ کہتے ہیں. اس کی کاوش جاری تھی، پھونکے مار رہا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا گرگٹ میاں یہ تیری کاوشیں، یہ تیری پھونکیں، یہ تیرا جو ہے پھولنا یہ کس کام کا ہے؟ آگ کے علاوہ تو پہلے ہی بڑے ہیں، ان کے تو قریب کوئی جا نہیں پا رہا. یہ سوچا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جسے جلا بیٹھے ہیں ڈالے کون؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں اور تو پھونکے مار رہا ہے. کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے میری پھونک وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن دنیا کو پتا چل جائے کہ میں آگ جلانے والوں کے ساتھ ہوں. مجھے ابراہیم اچھا نہیں لگتا، اس کی دعوت، اس کا پیغام، اس کا نظام، اس کا سسٹم مجھے نہیں اچھا لگ رہا. میرا بھی من ہے کہ جل جائے. بھائیو دوسری طرف ایک اور کردار بھی تھا، اور چونچے بھر بھر کے پانی ڈال رہا ہے. چڑیا ہے، چھوٹا سا جانور ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ہدہد ہے، بعض نے کہا کہ وہ کال کڑچی چڑیا جو صبح تہجد کے ٹائم بولتی ہے اور دنیا کو اٹھاتی ہے وہ والی. الغرض کوئی بھی کردار بن کے پانی کی چونچے بھر کے پھینک رہی ہے اور بڑی بلندیوں سے. پوچھنے والوں نے پوچھا تھا تیری یہ چونچیں، پانی کے قطرے، آگ کے اتنے بڑے الاؤ یہ کیا کریں گے؟ نہیں بجھنے والی. کہتی ہے مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے، میری ان چونچوں سے، ان قطروں سے، پانی کی ان بوندوں سے یہ آگ نہیں بجھنے والی. لیکن مجھ میں جتنی ہمت ہے میں اپنا کردار نبھا رہی ہوں، بجھے یا نہ بجھے، بجھانے والوں میں نام تو آئے. تو
دوستو اپنے حصے کی آپ بھی کوشش کرنا، میں بھی کوشش کروں. مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا. اقبال نے اس وقت میں جب ہمیں چاروں طرف ظلمت اور اندھیرے دیکھتے تھے یہ پیغام دیا تھا، ترجمانی کتاب و سنت کی تھی کہ مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. میں حق بولوں، توحید کے راگ الاپوں. کوئی سنتا ہے تو سنے، نہیں سنتا تو نہ سنے. سنانا میری ذمہ داری نہیں، کل میری ذمہ داری کہنا، پرچار کرنا. میرے بھائی مجھ سے پہلے جو کہہ رہے تھے مایوسیاں چھوڑیں. تمہارے رب کو تم سے 100% رب نے مانگا بھی کبھی نہیں. میرے علم کے مطابق کتاب و سنت نے کہیں بھی 100% نہیں مانگا سوائے 2 جگہوں، اور وہ یہ ہیں جو آخری کمال کی شکل ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کا دم بھرنے والوں، اگر ایمانیات کو ٹچ کیا ہے، چھیڑا ہے، اپنایا ہے تو پھر پوری طرح مومن بن کے دکھاؤ. یہ 100% مانگا. یا پھر اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر ایمانیات مکمل ہو گئی ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اب آپ تو کم از کم اسلام میں پورے آ جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ. وگرنہ میرے رب نے 50% سے اوپر کہا ہے کہ جو بھی لے کے آ گیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکی کرتے، عمل کرتے، ایمان کو اپناتے، اسلام کو لیتے، فالو کرتے، اتباع اور پیروی کرتے، حق لائن پہ چلتے ہوئے، صراط مستقیم کو اپناتے ہوئے اگر کوئی معاملات ڈاواڈول ہو بھی گئے، کمی بیشی ہو بھی گئی، ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کی نیکی کے پلڑے کا جھکاؤ جو ہے وہ زیادہ ہے، اور 50 ابو لے کر کے آ گیا، 50% سے زیادہ لے کے آ گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ہم اس کے اگلے جہان کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو ایسی لکھ دیں گے کہ جو اسے راضی کر دے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. ہاں ہمارے ہاں 50% رزلٹ اس سے اوپر لے آئے، کامیاب ہے. اگر اس سے معاملہ نیچے کو آ گیا تو پھر ہم فیل تصور کریں. لیکن ہمیں آج کی اس مجلس میں کہ اسلام کو نافذ کیسے ہونا چاہیے، پہلے تو مایوسی چھوڑیں گی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. دشمن بڑا منظم ہے، وہ بڑا متحد ہے، اور اس کے شکنجے بڑے مضبوط ہیں، اور اس کا پیغام بڑا جو ہے عام ہے، میڈیا اس کے پاس بڑا مضبوط ہے، اعلام، کمیونیکیشن، آئی ٹی کا دور، اور پھر سیٹلائٹ سے رابطے، دنیا کے 120 ہی نہیں 210 ملکوں کے اندر تلک اس کے سیٹ اپ، اور 7 بر اعظموں میں اس کی مضبوطیاں. حضرات کوئی بات نہیں، ہمارا اس رب پر یقین ہے کہ باتیں نہیں، جس نے چیونٹیوں سے واقعی ہاتھی مروائے اور جس نے ممولوں سے شہباز مروائے. لیکن ایمان پختہ ہونا چاہیے. اس تمہید کو ذہن میں رکھ کے اب آگے بڑھیں. اور وہ تمہید کہتی ہے کہ مجھے کوشش کرنی ہے، مجھے کاوش کرنی ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تمہارا رب تم سے یہ دیکھتا ہے کہ تم سچے کتنے ہو، مخلص کتنے ہو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تمہارا اخلاص رب دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن عَلَىٰ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، یہ اسی شکل میں ہے، تھوڑا کر لو خالص کرو. جو خاندانی اور نسلی لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے 2 لفظ اکٹھے بول دیے، خاندانی اور نسلی اور اصلی. یہ کیا کہتے ہیں، باجی تھوڑی پلا دیا جی، دودھ پتی پلا دیا، کوئی چیز دینی ہے زمزم پلانا جی 2 گھٹ دے دیا جی، خالص دے دیا. ان کے پیچھے ان کی سوچ ہوتی ہے.
وگرنہ زمزم کو اگر ایک قطرے کو ڈرم میں بھی ملا دیا جائے تو میرا ایمان ہے کہ وہ انشاءاللہ زمزم غالب رہے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کیا کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا دے دینا، خالص دے دینا. تو بھائیو اس لیے سب سے پہلے اسلام کے نفاذ کا ممکنہ طریقہ اور حل یہ ہے کہ آپ صحیح اسلام کو اور میں صحیح اسلام کو جان پائیں اور پڑھ پائیں، مطالعہ کریں، سیکھیں. آپ کہتے ہیں یہ میں نے کہاں سے لے لیا؟ میرا رب اگر چاہتا فرشتوں کی پوری جماعت آسمان سے زمین پہ اتار دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ بنا دیتا اور ایک ایک کو پکڑ کے گلا دبا کے جب آنکھیں باہر آنے لگتی تو کہہ دیتے فرشتے بول اسلام لے اڑا کہ نہیں لے اڑا. رب نیڑے کے سن، جب آنکھیں باہر ہوتی نا تو سبھی کہہ رہے ہوتے جی ٹھیک ہے جی ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے، آپ نے ایسے ہی گلا دبا دیا، آپ پوچھ تو لیتے. اور رب یہ کرواتا ہے لیکن اینڈ پہ کرواتا ہے. نمرود کو ساری زندگی مہلت ملی، آ جا آ جا لوٹا، یا باغی الخیر یا باغی الخیر، اگر حق اور خیر چاہیے اقبل آ جا، یا باغی الشر اکثر، اگر تیرے اندر بڑے بڑے شر اور برائیاں ہیں اور تو بڑا شریر ہے اور تیرا شریر شر سے بھرا ہوا ہے اور تیرا ضمیر شر کے نیچے دب گیا ہے، اب سے ہاتھ ہولا رکھ. جس دن ہم نے ہاتھ رکھا نہ سمجھ آ جائے گی. نمرود اللہ اکبر، اس کے ساتھ میرے رب نے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں دکھایا. جس طرح ہم سے ایک مچھر کنٹرول نہیں نہ ہو رہا، پہلے ڈینگی آیا، اب ماشاءاللہ زیکا آ رہا ہے، چلتے چلتے بڑے بڑے آنے ہیں، ڈراؤن مچھر بھی آ گیا ہے، آپ پہ آ کے بیٹھتا ہے، آپ کا ماشاءاللہ بلڈ لیتا ہے، اس کا سیمپل اسی وقت اس کے اندر سارا کچھ وہ لے کے آپ کا گروپ لے کے وہ سیٹلائٹ پہ جو ہے وہ بھیج دیتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ قصور کے اندر جامع مسجد فریدیہ میں تشریف فرما یہ شخص، اس کا ماشاءاللہ سارا بایو ڈیٹا اور معلومات اور اس کے جو ہے فون اور گروپ یہ کس کا بیٹا ہے کیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کر کے وہ رپورٹ دے دیتا ہے. آ رہا ٹھیک ہے آ رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پہلے پہلے میرے رب نے بڑی آسانی کے ساتھ پڑھایا کہ پڑھو، سیکھو، دیکھو. فرعون نے بھی پوری زندگی گزار دی، وما رب العالمین، کون ہوتا ہے جہانوں کا رب؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، سب کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ نے انگوٹھا رکھوایا پانی سے. آپ لوگوں کے قریب ترین ہیڈ کون سا ہے؟ بلو کی، پھر سلیمان کی، ادھر سدنائی، ادھر تریمو، ادھر ہیڈ پانی. میرے رب نے فرعون کے ہیڈ نکو کی سے تھوڑا سا پانی گزارا. یہاں تو بڑے بڑے ریلے گزر جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی ایک گھونٹ کے برابر جب گزارا نا تو وہاں ڈیلے باہر آ گیا. میں لفظ ڈیلا جان بوجھ کے بول رہا ہوں، آنکھیں باہر آ گئی اور وہ حق جو نکل نہیں نہ رہا تھا وہ آ گیا اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون. اگر رب چاہتا ایسے کروا دیتا، لیکن رب نے فرشتے بھیج کے، ملائکہ بھیج کے یہ کام نہیں کروایا. وہی بھیج کے جبریل امین کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بلا کے ایک بات کہی کہ قوم کی اصلاح کرنی ہے، ان کو کچھ دینا ہے، ان میں کچھ نافذ کرنا ہے تو پہلے پڑھ لو، مطالعہ کر لو، سیکھ لو اور صحیح اور خالص لے لو. اقرا. جواب آیا میں نے تو کبھی اسکول جا کے نہیں دیکھا، پڑھوں تو کیا پڑھوں، کالج میں نہیں گیا، پڑھوں تو کیا پڑھوں، یونیورسٹیوں کے چکر میں نے نہیں لگائے، پڑھوں تو کیا پڑھوں، باپ میرے نہیں تھے میرے پاس، پڑھوں تو کیا پڑھوں، دادا جی آئے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، پڑھوں تو کیا پڑھوں. میں نے کبھی کسی انسان سے کچھ سیکھا، پڑھا نہیں. مانا بیکاری، پڑھنا آتا بھی نہیں، پڑھنا چاہتا بھی نہیں اور میں پڑھ سکتا بھی نہیں. آسمان والے نے کیا کہا کہ چلو تو پڑھا ہوا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں،
کہا نہیں، ہم نے کام لینا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یا اشارہ تھا کہ جو رب پانی کی بوند کی شکلیں بدل بدل کے حیت حالت تبدیل کر کے مواقع جگہیں اور اس کی ضروریات اور ڈیمانڈز اور تقاضے اور متطلبات لوازمات اس کو دے کر کے پانی کی ایک بوند سے اور ایک لوتھڑے سے اتنا خوبصورت حسین اور جمیل گبرو جوان بنا کے معاشرے میں چلا سکتا ہے، وہ تیرے اس معاشرے کو اپنے نام سے ذرا حق پڑھ کے دے، انشاءاللہ تیرے سامنے کائنات کا مثالی معاشرہ نہ بنا دے تو رب نہ کرے، وہی معاشرہ مثالی بنا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں مثالی سے بھی میں ساتھ چلتا چلوں، بات آگے نفاذ اسلام میں ہم بڑے بڑے مثالیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی کر لو تو ہوگا، وہ کر لے تو یہ ہوگا، یہ بل بنا لے تو پھر ہوگا، لیکن وہاں ایسے نہیں ہوا۔ ہم جب شجاع باد سے کچا آم پیٹیوں میں بھرتے ہیں نا تو اسے مثالہ لگانا پڑتا ہے، تاکہ دن بھی دیکھتے ہیں، ایام بھی دیکھتے ہیں کہ منڈی تک پہنچتے ہوئے گاہک کے خریدتے وقت تک اتنے دن لگیں گے اور اتنے دنوں میں اسے پکنا چاہیے۔ وہ کاریگر بڑی مہارت کے ساتھ اس میں مثالہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی جذبے میں آ کے مثالہ زیادہ رکھ دے تو منڈی پہنچنے سے پہلے گل گئے، اور اگر تھوڑا رکھے تو کچا رہ جائے، اسے کوئی خریدنے والا نہ ہو، قیمت لگانے والا نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، مناسب مثالہ یہی وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص، کہ پورے خلوص کے ساتھ وہ مثالہ اتنا لگانا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد خوبصورت بھی ہو اور پکا ہوا اور جمع ہوا اور ڈٹا ہوا، معاشرے کے لیے مفید ایک رکن بنے، کارکن بنے اور اس کی ایک حیثیت ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اسلام کو جبرائیل علیہ السلام سے لائی گئی اس وحی کو سب کے سب صحیح معنوں میں پڑھیں۔ اقرا۔ پتہ ہے بنیادی غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ دشمن ہمیں لڑا کے اپنی جو سیاست کر رہا ہے، اگر ہمارے وحی کے لفظ اللہ کی قسم وہ ایک جو اترے تھے وہی رہتے اور ہم یکجان ہوتے۔ آپ لوگوں نے ان دنوں میں ایک کلپ دیکھا ہوگا، سین دیکھا ہوگا کہ حسن اتفاق سے، ہوتا نہیں ویسے، جنگل کے سنڈے اور وہ بیل سانڈ مل کے ایک شیر کو تگنی کا ناچ نچاتے ہیں۔ انہی دنوں میں کافی اس کو جو ہے پلے کیا گیا اور بار بار دکھایا گیا بھائیو، اس لیے کہ شیر ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن صرف ان کو بھگا کے الگ الگ کر کے ڈرا دھمکا کے وہ اپنے جنگل کے اوپر بادشاہت کر رہا ہوتا ہے، جس کو چاہا چیر دیا، جس کو چاہا پھاڑ دیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، جس کو چاہا کھا لیا، حالانکہ وہ ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کب ہے کہ جب انہیں احساس ہو کہ ہم ایک ہیں۔ اقرا یا جمع لفظ نہیں آیا، اسی لیے ہر فرد پڑھے۔ نبی کو حکم دے کے اللہ نے بالطبع آپ کی امت کے ایک ایک فرد کو حکم دیا ہے اقرا، اور آپ کہہ گئے تھے طلب العلم فریضۃ، وہ علم لینا کہ جس سے زندگی اسلام والی، ایمان والی، سلامتی والی، سیکیورٹی والی، تحفظ والی، یقین والی، اتقان والی، اللہ کے ہاں قربت والی، دنیا اور آخرت میں اتنی صلاحیت والی ہو جائے کہ رب اس کو مان کے تیری دنیا اور تیری عقبہ دونوں کو سنوار کے تجھے کامیابیوں کے سرٹیفکیٹس دے دے۔ یہ تجھے جاننا پڑے گا، یہ تجھے پڑھنا پڑے گا۔ مگر ہمارا پہلا عالمیہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، بولتے بہت ہیں، مناظر بڑے اچھے ہیں، گالیاں ہم دے لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑا لیتے ہیں، اس نے ہاں کہی ہے تو میں نے نہ کہنی ہے، اس نے نو بولا ہے تو میں نے یس کہنا ہے۔ ہم نے یہی فریضہ سمجھ لیا، لیکن ادھر کیا تھا؟ اقرا، پڑھیے۔ کیا پڑھوں؟ کیوں پڑھوں؟ اس معاشرے میں جہاں سب ان پڑھ ہوئے ایک پڑھا ہوا عجیب سا لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے پہلی دفعہ پینٹ پہنی ہوگی، پورے گھر والے دھوتی شلوار چادریں باندھنے والے، اور اسکول کی طرف سے جب یونیفارم لگی تھی کالج کی طرف سے تو پہلی دفعہ پینٹ پہنتے ہوئے کیسا لگ رہا تھا؟ سارے کہہ رہے تھے پہن، اور میں کہتا تھا کیسے پہنوں، کیا لگوں گا، عجیب شرم آ رہی تھی۔ محبوب کہہ رہے ہیں پورا معاشرہ انپڑھوں کا ہے، جاہلوں کا ہے، زمانہ جہالت ہے، حق کو جاننا گوارا ہی نہیں، صحیح بات کو سننا انہیں اچھا لگتا ہی نہیں۔ میں پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ کہا رب کا نام
انجام اور اس کی کامیابی اور کامرانی اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، تیرا کام حق پڑھنا ہے، کرم کے ساتھ اس علم کے اصل فیض کو آگے جاری کر دینا، یہ تیرے رب کریم کا کام ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پھر وہ سیکھے گا، وہ جانے گا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ آئیے پہلا سٹیپ یہ لیں، آپ اور میں اپنے مقام پہ اپنی ذمہ داری کو نبھا کے حق کو، سچ کو، وحی کو، خالص کو، کتاب و سنت کو پڑھنا سیکھیں۔ اگر یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، تو مبارک ہو، آپ اگلے سٹیپ کے لیے تیار ہیں، اور پڑھ کے سو نہیں جانا۔ میرے کافی سارے طالب علم جو لاکھوں میں سے 5 یا 10 طالب علم مدرسے جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، آخری سال آتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہن کی کریے۔ یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے آخری کلاسوں میں، ہن کی کریے، اب کیا کریں، اب میں کیا کروں؟ کوئی کہتا ہے چھڈ پرے جوتیاں دی دکان پالا۔ بھائی کس نے کہا ہے؟ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود جوتے اپنے گانڈے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور میں یہاں آج نفاذ اسلام کیسے مثال دینا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھی ہیں، کمرے میں رہے ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، صحیح بخاری پڑھی ہے، آخری سال ہے، سوال پیدا ہوا ہے، اب کیا کروں؟ بچے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، گھر میں غربت ہے، 8 سال اسلام سیکھنے میں لگائے ہیں، کتاب و سنت کو خالص لیا ہے، اور ایک مسجد میں گئے ہیں، وہاں خطیب لگے ہیں، لیکن جو مال وہاں سے عوض کے طور پہ مل رہا تھا وہ تو ان کے بچوں کا دودھ بھی پورا نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا بلیم نہ کتاب و سنت کو ہے، نہ دین کو ہے، نہ انتظامیہ کو ہے، نہ مسجد کو ہے، نہ اپنے رب کو ہے، شکوہ نہیں ہے، میرے محبوب کی سنت اور سیرت بھی میں نے پڑھی ہے۔ اپنے اسی معاملے کے اندر شیوخ الحدیث کو مل کر کے واپس لوٹ کر کے میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے جوتوں کی ریڑھی، ہم بڑے حیران ہوئے کہ بخاری پڑھ کے جوتے بیچے گا۔ اس نے کہا ذرا ویٹ کرو، اللہ اکبر، میں نے اس سے بھی سبق سیکھا کہ ہاں یوں اسلام نافذ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ حکمران طبقہ آئے اور وہ کرے۔ اس بندے نے اٹھ کے تہجد پڑھی، جو سیکھا تھا وہ عمل کرا، فجر کی نماز پڑھی، بیٹھ کے ذکر اذکار کیے، اور اپنے رب سے کہا اللہ پوری دنیا امیر ترین ہو جائے، تیرے محبوب کا کہنا ہے جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لے پوری دنیا کا مال و متاع میں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں، اس کی یہ 2 رکعتیں پوری دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہوتی۔ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ میں کسی سے یوں کر کے نہیں لینا چاہتا، میں دینے والا بنوں، اپنے در سے دے، میں کسی اور کے در سے نہیں لینا چاہتا۔ جوتوں کی ریڑھی لے کے نکلا ہے، شیڈیول دیکھیے، بظاہر یہ چیز اسلام کے نفاذ سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور میں آؤں گا دوبارہ اسی لائن پہ کہ جہاں اسلام نافذ کرنے کے لیے محبوب علیہ السلام کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، اور آپ نے کیسے اس کے لیے کاوشیں کی۔ یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے، یہ محنتوں کا نام ہے، یہ کاوشوں کا نام ہے۔ اللہ دنیا میں پھل دکھا دے اور اس کا صلہ دے دے الحمدللہ، نہ دے، میں انشاءاللہ اس امید پہ اس دنیا سے جا رہا ہوں، جب بھی رب نے لے کے گیا کہ ہم نے اپنی طرف سے اللہ کوشش کی تھی، اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جوتوں کی ریڑھی لے کے گیا ہے اور فیصلہ کر دیا ہے کہ 10 بجے تک جو بھی جوتے بک گئے ان کا پیسہ، ان کی اماؤنٹ، کیونکہ اس نے پڑھ رکھا تھا، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، جو خرچ کرنا ہے وہ سب سے پہلے ماں باپ۔ اس پہ کہتا ہے میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا، اللہ تم نے دینا ہے، 10 بجے تک مجھے جو بھی ملا وہ امی ابو کا۔ کہتا ہے میں نے، میرے پاس زیادہ نہیں، کپڑا ہے، کپڑے کے نیچے یہ سائڈ دایاں کونا امی ابو کا ہے، جو آیا بیچا رکھ دیا، جو آیا بیچا رکھ دیا۔
اور 10 بجے کے بعد 1 گھنٹہ میں نے کسی ایک دکان کو ٹارگٹ بنا رکھا تھا، یہ میرا دوست ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، تھڑے پہ بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، جو کتاب و سنت میں پڑھا ہے دنیاوی مثالوں میں آ کے اس سے بات کر کے اس تک وہ بات پہنچانی ہے۔ نمازی نہیں تو نماز کا بتانا ہے، اگر سود کھاتا ہے تو اسے سود کی قباحت بتانی ہے، اگر کوئی غلط کام میں جوئے میں ملوث ہے اسے میں نے وہ نصیحت کرنی ہے۔ بڑے عام سادے سے بھولے بھالے انداز میں بیٹھ کے کوئی شو نہیں کیا کہ میں مدرسے کا پڑھا ہوا، عام مثالوں سے اس کی ذہن سازی کر کے ریڑھی چلا کے آواز لگانا شروع کر دی اور کہا اللہ نماز ظہر تک جو بک گیا وہ میرے بچوں کا بنتا ہے جن کو پیچھے چھوڑ کے، اللہ تو دینا، تو میں برکت دینی ہے۔ کہتا ہے گرمی کی تپش ہو جانی، مسجد کے قریب کہیں ریڑھی لگانی اور جا کے نماز پڑھنی، جو مل گئے ان کو بائیں حصے میں رکھ دیا اور اسی ریڑھی کو باہر ویسے رکھ کے رب کے توکل میں چھوڑ آیا، آج تک میرا نقصان نہیں ہوا۔ اندر آیا، نماز پڑھی، رب سے دعا مانگی، باہر نکلا اور کہا اللہ آواز لگانے لگا ہوں، برکت دے دینا، جو ملے گا میں اس سے وہی سامان دوبارہ واپس کروں، اس کو ریڑھی میں ڈال۔ کہتا میں یہ کرتا رہا، عصر کے وقت گھر بچوں میں آ جاتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عبد الرحمن نام ہے، رحمان پر یقین ہے، اللہ نے رزق بھی دیا، روٹی بھی دی، ماں باپ کا بھی حق، اولاد کا بھی حق، مال و متاع کا بھی حق، اپنا بھی حق، اللہ کا بھی حق، اسلام کا بھی حق۔ چلتے چلتے جتنی اوقات تھی اس نے اپنی دعوت کو نہیں روکا۔ بھائی اسلام نافذ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اگر ہم سب پہلے اتنا پڑھ لیں تھوڑا بہت جتنا چاہیے، اور پھر چھاپڑی والے کے ساتھ بیٹھ کے کہے بھائی آج ہم منڈی میں آئے ہیں، یہ معاملات ایسے ہوا ہے، کیا خیال ہے یہ چیز جو ہم نے پڑھی تھی اس کے مطابق ہوا، آؤ تہجد کے ٹائم اٹھ کے منڈی پہنچے، تھوڑی سی اللہ کی نماز بھی پڑھ لیں جو اللہ کا حق ہے۔ بھائی یہ اسلام یہ نہیں ہے کہ آسمان سے اترے گا، کوئی ڈنڈے کی چوٹ پہ نافذ کرے گا اور پھر ہم کو کہے گا، یہ کوئی موٹر وے نہیں کہ عام روٹین میں ویسے رہے، موٹر وے پہ چڑھے تو بیلٹ بھی لگا لی، سپیڈ کو بھی نارمل کر لیا اور اپنے آپ کو جو ہے مینجمنٹ میں لے آئے، حدود اور قیود میں لے آئے، یہ خود کو سمجھانے کی بات ہے۔ یہ تہجد پڑھ کے آیا تھا، منڈی میں اسے کوئی جگہ نہیں ملی، تھڑے کے اوپر بیٹھ کے جگہ صاف کر کے اس نے رب کو سجدہ دے دیا ہے اور کہیں مسجد وہاں چلا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام کا لباس۔ ضروری تو نہیں کہ ساری دنیا ملے اور صبح آوازیں لگیں اور ڈنڈے جو ہیں وہ مارے جائیں، دروازے کھڑکائے جائیں اور کھٹکھٹانے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے۔ منڈی میں خریدنے لگا ہے، خرید و فروخت کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات لے آئے، کیا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا اور امانت کے ساتھ سودا خریدنے اور دینے اور لینے والا، یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اور پھر جب آتا ہے اپنی دکان پہ اسلام نافذ کرنا کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ کیسے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جو سامان بیچو اس کا نقص بتا دو، اگر اس میں کوئی نقص ہے نقص بتا دو، اور اگر کوئی آپ سے لے گیا ہے اسے جا کر کے اس میں کوئی نقص ملا ہے، کوئی عیب مل گیا ہے اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے، اسلام کہتا ہے دکان پہ یہ نہ لکھو کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ لکھ دو کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام۔ میں فیصل آباد کی 4 دکانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کھلے بڑا بینر اور فلیکس فرنٹ کے اوپر اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے، یہاں سے خریدا ہوا مال کسی بھی وقت واپس یا تبدیل کیا جا سکتا۔ ابھی انہیں کام شروع کیے ہوئے کچھ ہی سال ہوئے، میں ان کے اندر، مال کے اندر، دولت کے اندر، رش کے اندر، گاہکی کے اندر، لوگوں کے اعتماد کے اندر ایک کامیاب پہلو دیکھ رہا ہوں، کامیاب پہلو دیکھ رہا ہوں۔ ایک چیز، دوسری چیز اسلام کیا ہے؟ میں ابھی نماز روزے حج کی طرف پوری طرح نہیں آیا، میں نے سمجھا کہ اسلام مشکل ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو سیمپل دکھاؤ وہی پیک کرو، یہ اسلام ہے۔ من غشنا فلیس منا،
क्या मेरी मंडी मुसलमान की मंडी नहीं हो सकती? हमारा चावल यहाँ से जाके, हमारा चावल यहाँ से जाके इंडिया के नाम पे पैक होके उनकी पैकिंग उनकी बोरियों में जाके जाए तो साफ सुथरा दुनिया इत्तेमाद करे कि जनाब ये रोज हिंदी है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं, मुकम्मल पॉलिशुदा, एक एक दाना सही है। लेकिन वही सैंपल जब मेरे मुल्क से जाए और इस्लामी मुल्क से जाए, सैंपल कुछ और हो, चीज कुछ और हो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो, तो ये इस्लाम तो नहीं है। आप और मैं जो दिखा रहे हैं वो पैक करें, फिर खालिस पैक करें, फिर उसको सही पैक करें। मोमिन का तो मुआमला ही बड़ा अजीब है। लेकिन हमने क्या किया? कहा माशाल्लाह दूध अभी सफेद है, दूध अभी, तो जब तक सफेद है कौन पकड़ेगा, कौन देखेगा? और फिर मैंने उसमें पानी भी डाल लिया, पाउडर भी डाल दिया, मिक्सिंग भी कर ली, क्रीम भी निकाल ली, फिर उसके बाद मैंने बर्फ भी डाल ली। जे किसी बीवी ने पूछ लिया वीरे को थोड़ा जा साढ़े ते तरस कर, बीबी की करिए, असी अपने ते तरस करिए कि तुहाडे ते करिए कि दुध ते करिए, जे बर्फ ना पाइए तो इत्थे तक पहुंचदा नहीं। मैं पानी तो नहीं पाया, कसम चुका लो इहदे विच बर्फ पाइए, तुहाडा ही फायदा है। जब सोचें ऐसी हो जाए, फिर वहां इस तरह के मौजू निफाज़े इस्लाम कैसे मुमकिन है? भाइयों ये सब कैसे मुमकिन है? कुछ नहीं करो, मैं और आप मिलके एक अल्लाह का खौफ पैदा करें। अंताबुद रब्बका, अपनी जिंदगी, आपने माना कर लिया इबादत ऐसे करो कि तुम रब को देख रहे हो, नहीं, ये माना नहीं। अपनी जिंदगी बंदगी में इस तरह गुजारो, अंताबुद रब्बका इय्याका नअबुदु, अपनी जिंदगी का पल पल रब की बंदगी में यूं गुजार दो कि आप रब को सामने देख रहे हैं। पुलिस वाला सामने हो ना, खड़ा हो और ऐन चौक के दरमियान में तो इशारा काटते हुए, तोड़ते हुए थोड़ा सा नौजवान भी घबराते हैं कि नहीं घबराते? क्योंकि सामने दिख रहा है। और अगर वो ना भी देख रहा हो, एक कैमरा डब्बा खाली और लिखा हुआ कैमरे की आंख आपको देख रही है, फिर भी मैं देखता हूं कई लोगों की स्पीड नॉर्मल और स्लो होती है और वहां इशारे पे रुके हुए होते हैं। ये है जिंदगी कि आप जहां भी हैं, जिस शोबे में, छोड़ देंगे आप कौन है, आप और मैं जिस शोबे में हैं, उस शोबे के अंदर बस इतना सोच ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है। आए दो तीन मिसालें ले लें। मैं कंट्रोलर इम्तिहानात हूं, मैं लफ्ज अपना बोल रहा हूँ, किसी पे नहीं बोल रहा, मैं कंट्रोलर इम्तिहानात हूँ। मैंने बिल बनाया है कि माशाल्लाह मैंने पेपर लेने हैं, वो खरीदना है, वो रेड बॉल पॉइंट्स लेने हैं, फलां करना है, ये चीज़ें बन गई। मैंने देखा कि ठीक है, इस वक्त कैमरे कौन से मुझे देख रहे हैं। जाते जाते कोर्ट में 2-4 डिब्बियाँ कोर्ट की जेब में डाल ली रेड बॉल पॉइंट्स की। ये कौन सा ज्यादा खर्चा है, चलो घर में आके बच्चों को कम मौजा मारो ले गया करो। देखने में ये कोई बड़ी चीज नहीं। और मैंने आर्डर में थोड़ी ज्यादा लिखवा ली, बिल कुछ इजाफी का पास करवा लिया है, ये 10, 20, 25, 100 की बात, लेकिन नतीजा क्या निकला? इस्लाम ने रोका था, मोमिन धोखेबाज नहीं होता, ये किसी और का काम होगा। और अगर उसे अल्लाह का डर हो कि क़यामत के दिन धोखा देने वाले की पीठ के ऊपर डंडा गाड़ के ऊपर झंडा लगा के लिखा होगा ये धोखेबाज जा रहा है, अगर मुझे उस वक्त का एहसास हो तो मैं कभी धोखा ना करना इस्लाम है। और ये मुश्किल नहीं अल्लाह का डर, जंगल हो वीराना हो, जैसे हमें अल्लाह का डर होता है जब कोई देख रहा हो। हम बड़े सहमे हुए, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, नमाज अच्छी, क़याम अच्छा, रुकू अच्छे, सजदे अच्छे, जब हम अकेले उनको वेंदा तो नहीं, ठीक है फिर ठका ठका, या फिर छोड़ भी देंगे लोगों। नहीं, इस्लाम के निफाज के लिए कोई बड़ी उम्र भी नहीं चाहिए। बच्चा छोटा है, चरवाहा है, जंगलों में है, वीरानों में है, पहाड़ों में है और बकरियां चरा रहा है। अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर मक्का जा रहे हैं, साथ में जनाब अब्दुल्लाह इब्न दीनार हैं, और कहा बच्चे बात को सुनो। अंदाज था जनाब उमर की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत और हुकूमत का। कहा बात सुनिए, कहा जी यार एक बकरी तो दे दो, कहा मालिक नहीं हूं चरवाहा। भाइयों इस्लाम का निफाज चेक करना है,
نافذ ہوا جنگلوں پہاڑوں میں بھی ہو گیا، نہ ہونے لگے تو کیمرے کی آنکھ میں بھی گن پوائنٹ پہ ماشاءاللہ لوٹ کے بعد میں وہ کیمرے کی سارا کچھ جو ہے CCTV کیمرے اور ان کا نکال کے مال مواد بھی جیب میں ڈال کے جاتے بنتے، لیکن وہاں ڈر کیا کہہ رہا ہے؟ میں مالک نہیں چرواہا ہوں۔ پھر کہا دے دینا۔ بچوں کو بہلانا پھسلانا مشکل نہیں ہوتا، چل یار تیری مہربانی، تو کتنا پیارا کاکا ہے، لاڈو سا ہے، تو بکریاں چرا رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، اچھا پیسے لے۔ کہا بول رہا نا مالک نہیں ہوں، یہ کام مالک کا ہوتا ہے، وہ بیچے چیز میں تصرف میں کیسے لاؤں؟ مجھے تو حکم ملا چراؤ، میں چرواہا ہوں، میں غلام ہوں۔ کہا یار ایسے نہیں، ایسے نہ کر، پیسے جیب میں ڈال، مالک پوچھے کہنا بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس بچے نے جو جواب دیا یہ اسلام نافذ ہو گیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ تو سبق پڑھا دیا کہ مالک کو کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهِ، اس وقت اللہ کہاں ہے؟ مجھے یہ بھی سبق پڑھا دو کہ جب رب نے پوچھا تو اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ یہ چیز، یہ کیفیت، یہ شعور حاکم میں آ جائے، عوام میں آ جائے، عالم میں آ جائے، جاہل میں آ جائے، اللہ کی قسم اسلام نافذ ہو چکا ہے، اسے یہ ڈر ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اس بچے کو مالک کے پاس لے گئے، کہا بیچنا ہے؟ کہا نہیں، بہت اچھا، میں نہیں بیچنا چاہتا۔ کہا بیچ لے۔ کہا کیوں بیچوں؟ یہ قیمت بڑھتی ہے، اسلام یوں ویلیو بڑھاتا ہے۔ کہا بیچ دے۔ کہا نہیں بیچتا۔ کہا موما کی قیمت لے دے۔ کہا مجھے ضرورت جو نہیں تو کیوں بیچوں؟ آپ نے کسی سے گاڑی لینی ہو نا، آپ کے ذہن میں سوار ہو، ڈرائیور آرڈر کے پاس آج کھڑا ہو، جا کے پاجی گاڑی بیچنی، وہ ایک دفعہ تو آپ کی طرف دیکھے گا، نہیں پاجی اسی اپنے گھر، یار بیچ چھڑ تیری مہربانی، یار میرے نا بچے کو کدھر نہیں گلا کرنا ٹر گا، یار تیری مہربانی بیچ دے یار۔ سمجھ آ جائے گا کیا کرتا ہے وہ، یہ سامنے فلودے والے پیالے چوکے سجیوں کبھیوں نہ ٹھوکے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیچ دے۔ کہتا ہے نہیں بیچنا۔ کہا یار چاہیے، منہ مانگی قیمت لے لے۔ جدو بندہ کوئی اتنا دا ٹکرے ہوئے پھر بندہ انہوں کہتا ہے ٹھیک ہے 10 لاکھ دا مال 20 لاکھ دے۔ اس مالک نے بھی یہی کہا، دوری قیمت لگا کے انہوں نے نکالی، اس کے ہاتھ پہ رکھی، وہ حیران رہ گیا، بچے کو تھپکی دی اور کہنے لگے بیٹے تیری اس تنہائی اور خلوت کے اندر رب کے ڈر سے نکلے ہوئے اس جملے نے فَأَيْنَ اللَّهِ تجھے دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ تیرے اس خوف، تیرے اس ڈر اور اسلام کو ویرانوں میں بھی فالو کرنے کے اوپر کل قیامت کے دن تیرا رب تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اسلام کوئی فضا میں جا کے تیر مارنے کا نام نہیں ہے، یہ ان چیزوں کو لینے کا نام ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مدینے کے اندر ایک شخص ہے، مالک ہے اس کی، غلام ایک عورت ہے، بکریاں چرا رہی ہے، خبر ملی کہ ایک بھیڑیا تیری بکری اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، جا کے دیکھا بکریاں کے لیے کم تھی، تھپڑ مار دی، بچی چھوٹی تھی، چہرہ لال ہو گیا، واپس آیا۔ بھائیو اسلام یہ نہیں کہ کسی کا حق کھا کے اور ماشاءاللہ لمبی تسبیح پکڑ کے اور بڑی ساری گدی پہ بیٹھ کے اور لمبی ساری داڑھی رکھ کے سبحان اللہ بھی کیتی جائے، تو میاں تسبیح تو نیچو میاں کسبی، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلوں دے پھٹ کسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض تا پڑھ ہوندے نہیں، نفلہ نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیمہ دا پج مسیتی جاندے ہو، کچھ دسو خانے لالا جی کی کیتی جاندے ہو، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر غلطی ہو گئی ہے تو احساس سے ندامت پیدا ہو۔ پڑھیے، میں نہیں کہہ رہا، کتابوں میں موجود ہے، ذرا چیک کرنا۔ ایک عام آدمی کی ڈیل ہو گئی حاجی صاحب کے ساتھ کہ اتنے پیسے دو، میں تمہارا یہ کام اتنا ریٹرن دوں گا، ٹائم دے دیا گیا، وہ وقت گزر گیا، اور وہ تقاضا کرنے آیا کہ حاجی صاحب اتنے پیسے دیے تھے، آپ نے کہا تھا یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، ٹائم ہو گیا، دے دو۔ حاجی صاحب الحاج صاحب کہتے ہیں میں تو تینوں جانتا نہیں، تیرا میرا کہا وعدہ سی، مسلمان ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازی ہے،
حج کیے ہوئے الحاج ہیں، پاس بیٹھے ہوئے بچے وہ بھی حاجی ہیں. کیوں بھی پترو وہ کوئی گواہ ہے کہتے نہیں سارے تھوڑے کول بیٹھے سے. بچے کیا کہتے ہیں؟ ابا جی یہ تو پاگل ہو گیا، تسی سچے ہو، ایویں تو نہیں حج کیتے ایسے. اتنے میں وہ بھی آ گیا جو ابھی حج سے معروم تھا، وہ بھی بیٹا ہے پاس بیٹھا. کیا پڑھا ہے؟ یہ مسئلہ ہے. کہتے ویسے ابا جی گل آپس دی ہے، پیسے تو تسی لائے سے. اللہ اکبر. بابا جی کی آنکھیں لال ہوئی، نیچے سے پیسے نکالے، دتی اس کے ہاتھ پہ رکھی. وہ چلتا بنا، بیچ میں سے 2 لاکھ نکال کے اس کے ہاتھ پہ بھی رکھے. تو جا تو آج کرے گا، تیری وجہ تو آج بیڑا غرق ہوا. اگر یہ مانا ہے حج کا اور اسلام کے 5ویں رکن کا، اور یہ میری منڈی کا کہ میں غلطی کر کے ڈٹا ہوا ہوں اور پھر اس کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں جا تو بھی حج کرا. اگر میں نے حج اس لیے کیا ہے کہ دنیا کا اعتماد میرے اوپر رہے اور میں نیچے سے چھریاں چلاتا رہوں، بغل میں چھری منہ سے رام رام کا فائدہ کوئی نہیں. اسلام یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ جہاں غلط ہیں غلطی کا احساس پیدا کریں. اور مجھے یہ مثال دینی ہے دوسری. وہ شخص لوٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شرمندہ نظریں جھکی ہوئی. کہا اللہ کے رسول ایک غلطی کر بیٹھا ہوں. کہا کیا ہے؟ بچی کو کہا اور اسے بھی ساتھ لے آیا. آج ایسے ہوا، یہ واقعہ ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اس بچی سے پوچھا فَأَيْنَ اللَّهُ، فَأَيْنَ اللَّهُ. یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا تم نے ایف اے کیا ہوا ہے، ایف ایس سی کیا ہوا ہے، ایم اے فلاں، یہ جو ہے ادھر کی ادھر کی یہ ڈپلومے لیے ہوئے ہیں. یہ ہماری طرح نہیں جیسے مائیں بچوں سے پوچھتی ہیں بیٹی تیری نوجی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. ٹیسٹ لیتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے. محبوب نے بھی ٹیسٹ لیا اور اسلامی لیا اور پہلا لیا فَأَيْنَ اللَّهُ، أَيْنَ اللَّهُ، تجھے علم ہے کہ تیرا خالق کہاں رہتا ہے؟ بھائی توجہ کرنا. اس بچی نے یہ نہیں کہا دل میں رکھا. جاؤ پڑھیے پورا ذخیرہ حدیث کو اٹھائیے. اگر ایک اشارہ مل جائے کہ بچی نے جب اللہ کے محبوب نے پوچھا اللہ کہاں ہے اور اس نے کہا کہ دل میں رہتا ہے، ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ کہتا ہو پر کسی کا دل نہ ٹامی بچ دلا رب رہتا ہوں. بچی نے نہیں کہا رب میں دل میں رب العبد رب الرب عبد نہ حلول نہ وحدت الوجود نہ وحدت الشہود. کیا کہنے لگی؟ یہ بھی نہیں کہا تسی آپ رب ہو کہ میں نے پوچھی جاتے ہو. یہ بھی ہے نا وہی جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. بچی نے یہ بھی نہیں کہا. کیا کیا؟ انگلی اوپر اٹھائی الرحمن علی العرش استویٰ، میرا رب اوپر ہے. محبوب نے کیا کہا؟ آتی کہا، آتی کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس کو آزاد کر دے، اسے علم ہے کہ اس کا رب کہاں ہے. یہ پورے ایمان والی، یہ ہے نفاذ اسلام، یہ ہے اپنے اوپر نافذ کرنا. لیکن کیا کریں؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعرات کا دن ہے، 8 ربیع الاول ہے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، ممبر لگایا ہے. اسلام نافذ کرنے والی اس ہستی کا یہ انداز آپ نے مختلف علماء سے یہ سنی ہوگی روایت کہ محبوب نے کہا کہ میں نے جس کا قرض دینا ہے وہ آج مجھے اس سے لے لے. قیامت کے دن کرنسی مال پیسہ روپیہ ڈالر درہم و دینار نہیں ہوگا، میں کہاں سے دوں گا. اور پھر آپ نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہوا، اسلام کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اگر غلط ہوا ہے تو ادھر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے. صرف یہ نہیں کہ سارا دن گناہ کر کر کے شام کو یا صبح اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے توبہ میری توبہ قوالی لگا لی ہوئے سارا دن ہوگی. وہ خاندہ سجی مڑ مار دا کھبی جو آندہ جاندہ دبی اتو کہندہ حاضر من فضل ربی. یہ اسلام نہیں. محبوب کہنے لگے میں نے جسے مارا ہو بدلہ لے لے. ایک شخص کھڑا ہوا، محبوب بیماری میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، آج 7 مشکیزوں کے پانی سے نہا کے تھوڑی ہوش آئی ہے، آپ آ کے بیٹھے ہیں. کہا مجھ سے بدلہ لے لے. کھڑا ہو گیا، کہا آقا آپ نے مجھے مارا تھا. صحابہ کہنے لگے، بولنے لگے
کہا محبوب جب آپ نے مجھے مارا تھا تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، محبتیں اور تڑپ گئی، لیکن اسلام تو اسلام ہے۔ آؤ دیکھو لوگوں نافذ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آیا لاٹھی پکڑی، کہنے لگا محبوب جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، کپڑا اٹھایا گیا، آنسو بہنے لگے، لوگ حیران، دانتوں میں انگلیاں۔ اللہ اکبر، کیا ہونے چلا ہے لوگوں؟ آج تو پروٹوکول مجھے ایمرجنسی میں مرتی ہوئی بچی کو لے کے نہیں جانے دے رہا، لیکن ادھر پروٹوکول امام الانبیاء کا، اسلام کی حیثیت اور ویلیو دیکھو۔ آپ نے کپڑا بھی اٹھا لیا، اس شخص نے آگے ہو کے آپ کے سینے سے سینہ لگا کے کہنے لگا محبوب یہ بدلہ تو ایک بہانہ تھا، چاہت تھی آپ کے جسم سے میرا جسم مل جائے، رب میرے اوپر قیامت کے دن جہنم کی آگ حرام کر۔ لیکن جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے نبھائی ہے، اسلام نام ہے، اچھی ڈیلنگ کا، یہ تو نہیں ہم نے تو اپنے گھر کے کونے پہ لکھا ہوتا ہے، قصور میں کچھ زیادہ ہی لکھا ہے، پیشاب مت کرنا، یہاں پیشاب کرنے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا۔ اور کئی جگہ تو بڑی کونوں کے اوپر کھلی موٹی عبارت لکھی ہے، کتے کا بچہ پیشاب کرنا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے روک سکتے ہیں، ہر جگہ تقریباً یہی حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے آپ کی پاکیزہ مجلس اور مسجد میں جس نے دھوتی اٹھا کے پیشاب کیا تھا، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، آیا ہے کہ نہیں آیا؟ یہاں میرے پنجابی علماء اللہ ان کو جزا دے بڑی خوبصورت ترجمانی کرتے ہیں، عمدہ کوئی اجدہ پیر انہیں پیشاب کیتا سی کٹ کٹ کے دی نال ٹٹی کٹ جاتی، لیکن اللہ کے محبوب نے اسلام بتایا، اسلام سیفٹی کا نام ہے، تحفظ اور حفاظت کا نام ہے، سیف پیکج کا نام ہے۔ پیشاب کر بیٹھا ہے، آیا ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو ہم بھی غلط ہو گئے، اسلام نہیں۔ صحابہ نے فزجرہ الناس، ڈانٹا۔ اسلام جو سکھانے آئے تھے کیا کہا؟ لا تزرموا علیہ بولہ، پیشاب نہ روکو، موٹر پمپ چل رہا ہو بند نہ کیا ہو، وال بند کر دیا جائے اچانک تو بور ہی بیٹھنا ہے۔ حکیم الامت نے کہا نہیں، اس کا پیشاب نہیں روکو، جب کر لیا نا، میرا وجدان یہ کہتا ہے آج کسی مسجد میں کسی مخالف نے آ کے پیشاب کیا ہوتا تو اس کی زبان سے چٹوا چٹوا کے صاف کروایا، لیکن آپ نے اس سے بھی کچھ نہیں کہا، پانی منگوایا، اپنے مریدوں کو کہا جاؤ صاف کرو، جب جگہ صاف ہو گئی دھو لی گئی تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور کہا یہ ہماری صرف رومانی داستانیں ہو گئی، برداشت کسی میں نہیں ہے، حوصلہ کسی میں نہیں ہے، لیکن اسلام عمل کا نام ہے۔ کیا کہا؟ دوست تو نے پیشاب اس لیے کیا کہ تیرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، نہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے، یہ اوپر والے کا گھر ہے، اور یہ اس پیشاب جھاڑے کے لیے نہیں بنا، بول و براز کے لیے نہیں بنا، یہ تو بنا ہے سر دھرنے کے لیے، معافیاں مانگنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، رب کو منانے کے لیے اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے۔ اس کا اثر دیکھیے، وہ شخص اس اسلام کی اصلیت کو اقرا جسے وحی کے ذریعے پڑھایا گیا تھا واپس لوٹا ہے، اپنے جتنے بھی مخالفین تھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر کے آ کے، کیا اس نے بیعت کر کے کلمہ نہیں پڑھا؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو کیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اسلام نافذ ہوتا ہے آج بھی۔ اور آئیے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، بابا جی شمشان کا نام تو سب نے سنا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سنا ہے نا؟ کہ تب بابا جی نہیں ہوتے تھے، ینگ مین تھے، اور نظمیں اور نعتیں پڑھتے تھے، اور قرآن و حدیث کو جو ہے وہ ترجمانی کرتے تھے اپنی نظموں کے ساتھ۔ جب ابھی برے صغیر اکٹھا تھا، ہند و پاک الگ نہیں ہوئے تھے، ہماری مجلسوں میں دوسرے آتے، دوسروں کی مجلسوں میں ہم جاتے، غیر مسلم اور ہندو، سکھ، داہریے، دیگر لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ بابا جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا ایک پہلو بیان کیا کہ صحابی کو بھوک لگی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے دودھ کا پیالہ آیا ہے، آپ نے کہا سارے طالب علموں کو پورے ہاسٹل کو بلا لو، پورا ہاسٹل بلا لیا گیا ہے اور ان کو ساقی بنا دیا گیا، اور دنیا نے اسلام کا اصول دیا ساقی القوم آخرہم، کھلانے والا آخر میں کھائے گا۔ اسلام آج بھی نافذ ہو سکتا ہے، دیگ پہ بیٹھنے والا نائی پکانے والا پہلے اپنی ٹینڈ نہ بھرے، یہ اسلام ہے۔ یہاں بھی ٹینڈ ہی کہتے ہیں نا، وہ جڑا ایک پانڈا ہوتا ہے ڈبا 5-10 کلو دا، بابا موج فقیران دی، یہ پہلے بھرنا ہے۔ اور کسائی جاندیاں جاندیاں پہاڑی دستی میں ندیش ہے، یہ اسلام نہیں۔ آیا ہے دودھ کا پیالہ، محبوب کہتے ہو پیران نہیں بھیجیا تسی کون دے پرے ہو جو این منہ کر کے ٹھیک لا کے پی جاتے ماشاءاللہ، وکری چوکھی طاقت ہوگی نہیں، کہا بلاؤ جسے زیادہ پیاس لگی ہے وہ پلائے، صبر سکھایا اور اصول دے دیا ساقی القوم آخرہم، پلانے والا آخر میں پیے گا۔ مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا اور بڑے زبردست ٹرینر تھے، محترم تھے، معلم تھے، مربی تھے، دو تھے۔ وہاں یہ جو گھوٹا صبح صبح سردائی نہیں بنتی، آپ کے بھی قصور میں کئی جگہ گرمیوں میں لگی ہوتی ہے، یہ بڑی محنت سے بنتی ہے۔ ہم مہمان تھے وہاں گئے، وہ دونوں آپس میں بیٹھ گئے، ادھر ایک بیٹھ گیا سامنے دوسرا بیٹھ گیا، کہتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو پینے والا ہے نا دائیں سے شروع کرو، خود پی لیا، اب اس کے دائیں وہ ہے، اس نے اس کو پکڑا دیا، اب اس نے پی کے کہتا ہے جی میں رہ گیا ہوں، تسی میرے سجے جے، کرتے کرتے جگ گر کے بیچ میں ہی چلتا رہا اور اس کے جو ہے پیندے خالی ہو گئے۔ لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا پلاؤ، پلایا، جب سب نے پی لیا کہا خود پیو، کہا کا پی لیا، کہا اور پیو، کہا پی لیا، کہا اور پیو، کہا نکو نک ہو گیا، کہا چلے لائیں۔ محبوب نے اسی پیالے سے پیا جہاں سے سارے طلبہ نے پیا تھا، استاذ جی نے بھی وہاں سے پیا۔ یہ ابھی نظم پڑھی نہیں تو ایک ہندو کھڑا ہو گیا۔ دنیا آج بھی دیکھتی ہے، آپ کے اور میرے عمل کو دیکھتی ہے، اسلام اسلام کرنے سے اسلام نہیں آتے۔ کہا او سمسام، یہ جو اپنے پیر کا واقعہ سنا رہے ہو کوئی رومانوی داستان ہے یا حقیقت میں ایسے تھا کہ جہاں سے غریب پیتے تھے اور طلبہ اور اسٹوڈنٹس پیتے تھے، تمہارا پیر بھی وہیں پہ منہ اور ہونٹ رکھ کے پیتا تھا؟ کون پوچھ رہا ہے کہ جسے پانی پلایا جائے تو نیچے چلو بناتا ہے، اوپر سے پانی گرایا جاتا ہے، برتن بھی نہیں لیا جاتا، ساتھ بھی نہیں لگایا جاتا، شوٹر بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمسام نے کوئی اور جواب نہیں دیا، کہنے لگا کون ہے تو جو بھی ہے، بول کون ہے؟ کہنے لگا جی میں ہندو۔ کہا کلمہ بول، تو پی، تیرا جھوٹا بھری مجلس میں سمسام پیے گا وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ پانی منگایا گیا، اس نے کھڑے ہو کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گلاس لیا، پانی پیا، آدھا چھوڑا، گلاس سٹیج تک پہنچا، ابھی سمسام نے ہونٹوں پہ گلاس رکھا نہیں تھا کہ 300 شودر مجلس میں اس کے لگ بھگ کھڑا ہو کے کلمہ بول گیا۔ اسلام آج بھی نافذ ہو سکتا ہے اگر یہ جو ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے ہیں پہلے اور یہ جو نیچے بیٹھنے والے ہیں چٹائیوں والے یہ بھی ساتھ، اگر ہم یہ کام شروع کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں خالص 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 صحیح عمل، لیکن جب بات آتی ہے نا مسئلے کی، خالص دین کی، میں ڈر جاتا ہوں۔ وہ تو 60 من دانے کا سوال ہی، ایک مسئلہ 10 کے پھنسے گا، تینوں کی لوڑ پئی ہے تو صحیح صحیح تے چکر چکا میں دبی جا جدا ہوں 60 من اتو تنخواہ، اتو سجیو کبھی ہوئی دا شبراتا کی لبنی ہے 2-4 منڈیاں دے پیچھے لگ کے یا بڑیاں دے یا کسی آخر نہیں جو ہے ٹھیک ہے۔ پہلے کو مارے سے اللہ کی قسم یہ حق بتانے سے ڈرتا رہتا ہے اور انتظامیہ ڈراتی رہتی ہے، گھورتی رہتی ہے، اوے خبردار داڑیاں بارے گل نہ کری صاحب چرمی، ساڑیاں دکانہ دے کدی موضوع نہیں ہونا چاہیے، فلان نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اسلام نافذ ہوا، جائیے جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، نمبردار کا بیٹا مرتا ہے، جنازے کے لیے لایا جاتا ہے اور بے نماز کا جنازہ امام صاحب کہتے ہیں جی مجھ سے نہیں پڑھایا جاتا کہ مولوی جی کھاندے ساڈا ہو، کھاندے ساڈا ہو، دانے اسی دے یہ جنازہ نہیں پڑھنا۔ اللہ اکبر۔
اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ دانے روک دیں جو روکنا ہے، میری ہمت نہیں ہے، میں نہیں پڑھا سکتا۔ جس نے زندگی میں کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا اور اس قابل نہیں ہمیں سمجھا تھا، آج مر گیا ہے تو ہم اس کی جنت نمازیں پڑھتے پھرے۔ 3-4 مسجدوں کے پاس گئے، کیا کر لیا؟ نمبردار نے کہا یار مسئلہ تو بتاؤ، چکر کیا ہے؟ کہا جی یہ چکر ہے۔ کہا یار اس کا تو اوکھے سوکھے پڑھاؤ۔ کہا نہیں پڑھانا۔ اللہ اکبر، وہ نمبردار اب لوگوں کو کہتا ہے اور نمازیں پڑھو۔ اسلام نافذ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب جی حضوری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور حق بتانے سے میرے اپنے گھر میں 14 لوگوں کے کٹے ہوئے نہیں 19 لوگوں کے کٹے ہوئے جسم اور قبرستان ہے، میں اسی علاقے میں ہوں کہ شام کے وقت رات کو ایک نوجوان کی گردن کو سوتے میں اتار کے ساتھ لے گیا، اکیلا گھر پڑا ہے، علاقے میں خوف و ہراس سے ہر شخص گھبرا رہا ہے۔ جب اگلا دن آیا شام کا وقت، خونی آندھی اور عجیب و غریب ماحول، میں بھی وہاں ایک اجنبی کے حوالے سے ساتھ میں بیٹھا ہوں جن کے ہاں یہ قتل ہوا تھا۔ مولویوں کو بلایا گیا جی جنازہ پڑھاؤ، اسلام نافذ ہونے لگا ہے۔ سب نے کہہ دیا جی نہیں یہ جنازہ تو نہیں ہونا۔ تو بھائی کیوں نہیں ہونا؟ یہ اکلا سر ہو گیا تھا جنازہ پڑھا جوان، یہ ہونے کا پورا دھڑ بھی یہ سر نہیں تھا جنازہ نہیں ہو۔ خیر باتیں بنتی ہوئی، لوگ بڑے پریشان، لمبے لمبے لوگ ڈانگے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چار پائیوں پہ بیٹھے ہوئے، میں بھی بیچ میں تھا۔ ایک ساتھ میں کوئی ٹیچر بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے داڑھی دیکھ کے، وہ میرا تو کی ہے؟ میں نے کہا بھائی اسٹوڈنٹ تم کیا کرتے ہو؟ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ یہ گلاں پہ کرتے ہیں ٹھیک پہ کرتے ہیں؟ میں کہا جی نہیں، بڑے بڑے دڑول پہ مار دینے تھے، جھوٹ پہ بول دینے، صحیح نہیں آتے۔ وہ کی میں نے کہا جی جب ضیاء الحق کا ایک بازو پتہ نہیں وہ اس کا تھا بھی کہ نہیں، وہ ملا تابوت میں پیک کر کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے جنازے پڑھا ڈالے، اور اس کا پورا دھڑ پڑا ہے، اگر سر نہیں تو جنگوں کے اندر کئی چیزیں نہیں ملتی تھی، مسائل ہو جاتے تھے۔ تو مڑ پڑھے سے میں کہیں پڑھا دے سے ماشاءاللہ جنازہ لگا، سارا کچھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پہ ان کو بتایا، جنازے کی دعائیں سنائی۔ میں نے کہا پڑھاؤں گا تب جب یہ پڑھو گے۔ پڑھی ساتھ میں تدفین تکفین تجہیز سارے معاملے، اس علاقے کے 20 لوگوں کے بعد میں جنازے پڑھائے ہیں۔ اس لیے نہیں لوگوں، حق بات سے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، کوئی اپنا ہے کوئی بیگانہ ہے، الحق کو حق کا مزاج یہ ہے کہ یہ حقیقی ہوتا ہے، بھلے کڑوا کیوں نہ ہو۔ گلاب کا پھول کڑوا ہوتا ہے لیکن وہ خوشبو ہے، وہ صحیح ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام نافذ کرنے کے لیے پہلے صحیح پڑھو، پھر جو پڑھا ہے اس کے مطابق کر جاؤ، حالات جیسے بھی ہوں۔ کوشش کرو اپنی ذات تک، اپنی حد تک، اپنے خاندان تک، اپنے قبیلے تک، پھر اپنی گلی اور معاشرے اور محلے تک، جب یہ پھیلتا چلے جائے گا کام آگے سے آگے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے چپے چپے پہ اسلام نظر آئے گا۔ آخری مثال، میں بڑے قاعدے کلیے لے کے آیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں 19-20 قاعدے کلیے اسلام نافذ کرنے کے بتا دوں کہ جناب آپ پہلے حکمران کو دعوت دیں، اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں، پھر جو ہے مولانا پہلے مجھے خود کو سیدھا کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، میں نے دودھ میں پانی ملانا نہیں چھوڑا، مرچوں میں ملاوٹ نہیں چھوڑی، دھوکے بازی نہیں چھوڑی، اور میرے طالب علم نے نقل مارنی نہیں چھوڑی۔ اسلام کہاں سے ہے؟ ہماری اکیڈمی سکھا رہی ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ، یہاں سارا کچھ ہی ہوگا، کالجز بھی ہوں گی، یونیورسٹیاں بھی ہوں گی، لیکن کیا ہے استاد جی سکھا رہے ہیں بیٹا، ہم نے آپ لوگوں کے رول نمبر آگے پیچھے لکھوا دیے، رول نمبر آگے پیچھے لکھوا دیے، اب تھوڑی کوشش آپ نے بھی کرنی ہے، بولنے سے جو ہے چیٹنگ کیس بنتا ہے اور دکھانے سے کچھ چیز پکڑی جاتی ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جس کو آتا ہو وہ بخل نہیں کرے، وہ کیا کرے؟ پہلا سوال جب سارے دیکھ لیں اس کے بعد کروڑ لے کے تھوڑی دیر کے بعد سیدھا سودھا ہو کے جز نمبر 3 کون سکھا رہا ہے؟ مربی اور معلم، مربی اور دوسری طرف وہ استاذ بھی ہیں، وہ معلم بھی ہیں جنہوں نے سکھایا کہ بیٹا مرتے مر جانا
पूछना तब जब सीख रहे हो, जब पढ़ रहे हो, जब कमरा इम्तिहान में चले जाओ तो नकल नहीं करनी, ये मिलावट है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो करता है वो नबी का उम्मती नहीं। आज एक नंबर नकल मार के देख करके फराड से जो है वो चुरा के ले लिया, डिग्री में नंबर आ गया, उस डिग्री के ऊपर जो है वो तेरी कल को जॉब लग गई, पूरी जिंदगी खुद भी हराम खाएगा, बच्चों को भी हराम खाएगा। और ये वाकया आया था जिंदगी में, फख्र नहीं, खुशी होती है जब बंदा कुछ कर लेता है। मौका आया था, मेरा कंपटीशन था, अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब का एहसान है, कंपटीशन में कभी कोई करीब से भी नहीं, जो पास भी नहीं आया। एमए इस्लामिया प्राइवेट होकर के गोल्ड मेडलिस्ट टॉप किया, एमए अरेबिक, एमफिल दीगर, और वर्ल्ड के अंदर कई कंपटीशंस जो कैलीग्राफी के थे उनके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह, आर्ट के अंदर भी। यहाँ कुरान मजीद का रिटन पेपर था, लिखते लिखते एक जगह पे फंस गया कि वाव लिखनी है या अलिफ लिखना है या फा लिखनी है, वाव है या फा है। नाहव के कहने लगा, सरफ के कहने लगा, करते 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 आखिर ये बात आई कि नहीं यार समझ नहीं आ रही। अब ये था कि करीब करके लिख दूं, कौन देखेगा। फॉन्ट्स मुझे काफी सारे आते थे, शायद कोई उस्ताद देख भी ना पाता, जल्दी में चेक करता, नंबर मिल जाते। एक नंबर का सवाल नहीं था, कुरान मजीद के एक हरफ का सवाल था और ईमानदारी का सवाल था। वहां ब्रैकेट डाली, जगह खाली छोड़ी, स्टार लगाया, नीचे हाशिए में स्टार लगा के लिखा कद कुन्तु अज़कुरुहु व नसीतुहु अल-आन, कद कुन्तु अज़कुरुहु व नसीतुहु अल-आन व मा अंसानी ज़ालिका इल्ला अश-शैतान, व मा अंसानी ज़ालिका इल्ला अश-शैतान फल्लाहुल मुस्तआन व अलैहि ज़िक़्रतु व तुक़लान। ये इबारत लिख के पेपर दे के आ गया, जगह जगह पे पेपर दिखाया गया कि यार ये देखो ये ऐसे कर भी लेता तो ऐसे। टीचर कह रहे हैं कि अगर 50+ नंबर देने की इजाजत होती तो दे देते, क्या बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ा। ईमानदारी सीखे सिखाएं, ये इस्लाम है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक व अमीन है। मगर हमारी कैफियत और हमारी हालत। आखिरी बात इस्लाम के निफाज के हवाले से, इस्लाम नाफिज करने के बाद एक ताना आएगा, तुसी इस दुनिया जो की लभे, दुनिया चंद पे पहुंच गई, तुसी इत्थे सलाम 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 जिंदाबाद करते थे, भाई चांद पे पहुंच के क्या उन्होंने डींग मार ली और पूरी दुनिया कमा के, पूरी दुनिया कमा के। इस वक्त सबसे मालदार कौन है, सबसे ज्यादा असासे किसके हैं? फेसबुक के मालिक है, उसी के है ना। 84 बिलियन डॉलर प्लस है, 84+ बिलियन डॉलर इतने कमा के जाते हुए साथ ले जाएगा। लेकिन अगर इस्लाम से, ईमान से, अमल से, इल्म से कोना होकर के लिया, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम बताया है, अगर ये कुछ भी नहीं करता, फजर की 2 सुन्नत महबूब के कहने के मुताबिक पढ़ता है, कायनात का सबसे अमीर इंसान है। या कुछ मिला ना मिला इंशाअल्लाह कब्र में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीकत और इत्तिबा और पैरवी खड़े होकर के जो है वकालत करेगी, ये कुरान दलालत करेगा। ईमान होना चाहिए। मुसअब इब्न उमैर सबसे खूबसूरत शहजादा, इस्लाम नाफिज होने लगा। चेक करना, कभी कभी मेरा दिल करता है इस्लाम नाफिज कर लूं, लेकिन मेरी बीवी कहती है ना, मंगेतर कहती है नहीं। परसों माशाल्लाह क्लिप बड़ा चला और मशहूर भी हुआ, सारे कहते हैं दाढ़ी आलिया है, दाढ़ी हो तो शादी नहीं होती, या जिनिया दाढ़ियां ने इन्होंने 4-4 क्या होना। मेरे एक अपने प्रोफेसर हैं, स्टाफ में मुझे कहने लगे साजिद साहब जी दाढ़ियां थोड़े से, कहते एक तो गल समझ नहीं आती, जो जमाने की चंगी तो सोहनी जनानी है वो तुहाडे मौलवियों को होती। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते जी ये तो नहीं पता, तुसी वो बुरके पवाए होंगे ने, लेकिन जितों अंदाजा होंदा उन्हां चीज़ों को अंदाजा लगता भी नहीं यार। मैंने कहा हाँ, दुनिया में सब कीमती चीजें अच्छी पैकिंग में होती हैं, अल्लाह का शुक्र है। जरूरी नहीं कि सिर्फ फेस, चेहरा, हुस्न, जमाल के तुम्हारे अपने बनाए हुए मेयार है। अल्लाह का एहसान है कि हम उस बात पे राजी हैं जिस बात पे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद राजी थे और उनकी घरवालियां राजी थी। यही वजह है खुला माल
دنیا کی گندگی، غلاظت، کھوتیاں دی لد، گھوڑیاں دی لد، دنیا دی ہر چیز، کیمیکلز پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ اوپر سے جو ہے کوٹ پہ کوٹ پہ کوٹ پہ کوٹ کیے ہوئے، اور یہ وہ کریمیں لگا کے. یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دن میں 5 مرتبہ فیس کو دھونے والی، وضو کرنے والی مائیں بہنیں ہوتی ہیں. اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں. عرب کا شہزادہ ہے، خوشبو لگاتا ہے، جو ایک دفعہ لگاتا ہے دوبارہ نہیں، اور اس کی خوشبو بھی فرانس سے آتی ہے، روم سے آتی ہے. شام کے قافلے لے کے آتے ہیں. جو پوشاک پہنتا ہے دن میں دوسری دفعہ نہیں پہنتا. جس گلی سے گزرتا ہے خوشبو بتا دیتی ہے. مصعب ابن عمیر گزر کے گئے، کتنے بڑے شہزادگی ہیں، لیکن اسلام کے درویش دیکھے ہیں دار ارقم میں بیٹھے ہیں، چٹائیوں کے اوپر بیٹھے ہیں، چھپے چھپے مشورے کر رہے ہیں یار اسلام کیسے نافذ کریں. آج کا سوال لے کر رہے ہیں اسلام کیسے نافذ کریں. رب نے بتایا تمہارے نافذ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. بڑے بڑے شہزادوں کو لا کے چٹائیوں کو بٹھانا میرا کام ہے. آئے مصعب ابن عمیر بیٹھے شہزادے، عرب کا شہزادہ آ گیا. دنیا جا کے گھر خبر دی بڑھڑی ہے تیرا جانور کا منڈا تھلے بیٹھا. ہمارے کسی شہری کا بچہ باہر گلی میں جا کے لیٹنے لگے نا تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ آتا جو مرغی لوڑنے موڑنے کرتے جانا اللہ کو چلے. یا بڑی فکر ہوتی ہے ہائے میری بیٹی کو کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا، مٹی لگی جھاڑے گی ماشاءاللہ یہ کرے گی وہ کرے گی. اماں کو فکر ہوئی، دیکھا باقی بیٹھا ہوا ہے، باقی آپ نے سنا ہوا ہے میرے محبوب نے امیر بنا کے، خطیب بنا کے، قاری بنا کے اور دائی بنا کے سنت کے مطابق مدینے میں بھیج دیا. جاؤ ساری دنیا تیرے سے پوچھے. ان کو دین بتا، حق بتا، اسلام بتا. بات چلتے 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 احد کے اندر لاشا ملا. لاشے کے اوپر ایک پرنا ملا، اور پرنا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ قصور کا نہیں مجھے پتا یہاں کیا کہتے ہیں. جیڑے صحابے نو بن کے نوتے ہوتے سے وہ چھوٹا صحابہ ہے، پوری چادر بھی نہیں ہوتی تھی، رکھا ہوتا تھا نل کے تھلے نہانا ہے یا جا کے کسی کھالے پپو سے نہانا ہے تو بن لینا لپیٹ لینا. وہ والا صحابہ سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگا، پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا. یہ مصعب ابن عمیر دنیا کا شہزادہ لے کے جاتا ہے، اور اسلام نے اسے یہی کچھ دیا. اسلام نے یہی کچھ دیا. دنیا چیخی بولی تڑپی، مصعب کیا لیا، کیا کمایا، کون سی کھٹیاں کھا لی، ادھر لیتا تو اچھا نہیں تھا. جواب آیا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اسلام بسا اوقات ایسے امتحان بھی لیتا ہے، اور قدموں پہ اس کا گھاس رکھی گئی، دفنا دیا گیا، روانہ کر دیا گیا. عرب کا شہزادہ جا رہا ہے لیکن ادھر جنت کی حوریں رشک کرتی ہیں. حضرات اسلام اتنا بھی نہیں. عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. صحیح بخاری پڑھیے، دیگر حدیث کی کتابیں پڑھیے. کیا ہوا، ہجرت کر کے آئے ہیں، 10 بچیاں ہیں، بچیوں کی سر پہ ماں نہیں ہے، ایک پنیر کی پوٹلی ہے، اپنا ساری جمع پونجی مکے کا بڑا تاجر چھوڑ کے آ گیا ہے. اور مدینے میں آتے ہی پہلی آفر قصور تسی والے بڑے ہو تو مولانا نو کہے مولانا تسی ایتھے کتے رہ جاؤ نا، قصور دا جیڑا مرضی پلاٹ کرو تواڈے، میں دیکھوں مولوی جاتا ہے. کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعید ابن الربیع کہنے لگے، سعد ابن الربیع فرمانے لگے میری پتہ ہے دنیا کی سب سے مہنگی وادی میں جس کو وادی محبوب نے عقیق کہا ہے وہاں پہنیاں ہیں، تم جاؤ دیکھو جو تمہیں اچھی لگے وہ وادی تمہاری. اور ادھر کیا کہنے لگے، یہ کون ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹی نہیں. اچھا ایسے کرو اندر جاؤ، میرے 2 حرم ہیں، 2 گھر ہیں، اور بھائی اور دوسرے علاقے کی عورت ویسے ہی ہر ایک کو اچھی لگتی. نویں جگہ تے جا کے بیاہ کرنا، منڈیاں نوں پوچھو جڑے یورپ جاندے باہر جاندے، باہر والے نوں پوچھو جڑے اتنے ہوندے، پوچھتے ہیں رشتہ نہیں ہو سکتا. وہ خود کہہ رہے ہیں جاؤ جو تمہیں اچھی لگے وہ میں تمہارے نکاح میں دے دوں گا، خود طلاق دے دوں گا، تم اپنے نکاح میں لے آنا. اللہ کی قسم مصعب بن عمیر اتنی محرومیاں نہیں. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے سے چلے، سب چھوڑ دیا، بیوی بھی پاس نہیں ہے، اور جو ہے مال و متاع بھی نہیں، جمع پونجی بھی چھوڑی، زمین بھی چھوڑی، مکان بھی چھوڑے، سب کاروبار دکانیں چھوڑ کے آنے والے. جواب کیا دیا تھا، یہ اسلام میں نافذ ہو رہا ہے. لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ. استغنا، اسلام نے استغنا سکھائی. اسی پوری دنیا نو مانگ مانگ کھا گئے پھر بھی نہیں رجے، اور دوسروں کو جو ہے ان پہ نظریں رکھے، اپنے پہ دوسروں کو حلال کرنے کے چکر میں حلالوں تک ہم مسجدوں میں گر گئے. لیکن ادھر کیا نہیں،
मदीने की मंडी का पता नहीं, रास्ता बताओ, मेरे पास थोड़ी सी पनीर है, मैं रखूंगा, चलाऊंगा। उधर रखी, चलाई, तिजारत की गई, इस्लाम में ट्रेड किया। और पता है जब इस दुनिया से जाने लगे तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे, छम पूछने वालों ने पूछा शरा मुबशरा बिल जन्ना हो और आपको खुशखबरियां मिलेंगी। कहने लगे मैंने महबूब से सुना था अमीर लोग गरीब लोगों से जन्नत में 500 साल बाद जाएंगे। आज मुझे तो मेरे अपने मालो मता का हिसाबो किताब ही नहीं कि कितना है। कल क़यामत के दिन अगर लेट हो गया तो क्या बनेगा। मैं इस बात पे रो रहा हूँ। ये है इस्लाम। है तो तब भी फिक्र है, नहीं है तो तब भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ एक ही सोच लिया है कि हमारा स्टैंडर्ड रहने का तरीका, हमारी तहजीब वो सारी वो वाली हो। मुझसे पहले भाई ने बड़ा खूबसूरत इशारा किया, ये तहजीबों की जंग है। इस्लाम एक तहजीब है। अपनी मिल्लत पे कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। मैं अपने बच्चे को कह दूं ना टखना नंगा कर तेरे महबूब की अदा है, ये इस्लाम है। कहता उस्ताद जी सारा इस्लाम सुथरा की बढ़ गया। मैं कह दूं ना दाढ़ी रख, छो जी इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं, बल्ले तेरे तो शेरा। फिर मैं डी ग्राउंड में एक दिन बैठा हुआ हूँ, मशहूर समोसे वाली दुकान है, वही लड़का है बाइक से उतरा है, माशाल्लाह हाफ निकर अपनी पैंट की काट के बनाई हुई है, उसकी तवज्जो नहीं। मैंने आवाज दी बेटा बात सुनना। आया सर जी तुसी इत्थे की दाम है यार, तू की दाम आ की उस्ताद जी तो नहीं पता फैशन आजकल चलता नेट पे बड़ा आमा, हर बंदा असर तो बाद निकलता इदा करता इदा हुंदा। मैंने कहा यार मैंने आपको एक मर्तबा कहा था कि टखने नंगे कर तेरे महबूब की दिए हुए इस्लाम का तरीका, तू क्या सी इस्लाम जी ए सुथन जी सारा इस्लाम है। ये बेटा आज क्या हुआ है? उस दिन तूने बोला था शर्म आती है, आज ना अब्बू को शर्म, ना अम्मा का शर्म, ना बहनों को शर्म, ना भाइयों को शर्म, ना तुझको शर्म। बाइक के ऊपर पूरे भरे बाजार में आके टिटेरी जैसी टांगे निकाल के घूम फिर रहा है। कहता उस्ताद जी तुसी भी लक्कू फड़ दे। मैंने कहा बेटा ये लक्कू फड़ने वाली बात नहीं है, ये समझाने की बात है। दुनिया वालों आए जहां जहां जो मैं करता हूँ, आज वादा करें जो मैं करता हूँ, जो मैं करती हूँ, औरत है या मर्द है, सोच ले कि मैंने उसमें पहले सीखना है कि मुझे क्या करना है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। और फिर मैं उसको सही कर लूं जो मैं गलत करता हूं। ये इस्लाम है। जब हम इस तरीके से चल पड़ेंगे इब्तिदाई यूनिट से, इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया में फैलेगा। अगर ना भी फैल पाया तो कम अज कम मैं अपनी जात की हद तक तो अपने रब को हिसाब से दे पाऊंगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे हैं उलमा, बैठे हैं बड़े बड़े अहले इल्म बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम फेरने के 5 तरीके कुतुबे हदीस में मौजूद हैं। कुतुबे हदीस में दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दोनों तरफ दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है, दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, और सिर्फ एक तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये चीजें साबित है, लेकिन चूंकि हमारा मुताला नहीं होता, हमें मसला नहीं लगता है। उम्रे पे जाते हैं, वो जनाजे में सलाम एक तरफ फेरते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायात मिलती हैं कि कसरत यही है कि आपने जनाजे में सलाम एक तरफ फेरा है। क्या असर हाज़िर में किसी के हाथ पे बैत करना जायज़ है? बैत करना जायज़ है, इसने कहा जायज़ नहीं है, मगर वो बैत जो आप पहले हो चुके हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ धर के कलमा पढ़ रहे हैं, उसका क्या माना था? वो तोड़ के कहीं और जाना? अगर कोई बैत करवा रहा है कि नबी की सुन्नतों को छोड़ के मेरे हो जो, मेरे मुरीद बन जो, तो हमें कोई नहीं करना पड़ा, मैं अपने सामने ला दा भाई तो खाना। और ये बैत करने के लिए मैं गया था एक बुजुर्गों के पास, लंबा कद सब्ज़ जुब्बा। मैंने कहा कि मैं भी 1.25 लाख पीरा दे, 1.25 लाख जहरी बात नहीं, पीरा फकीरा दे शहर छोड़ा मेरे भी हाथ दे। कह लगे पुत क्या आ मेरे को सुरना जरा पहले पा तेरी आंखा खुलन। ये मैंने 2-3 रुपए बटा मेरे घर बच्चे भूखे मर दे और रोटी खा लें, फिर तेरे नाल में बैत कर लेना, बाकी मामला।
میں نے کہا بابا جی یہ کیا چکر ہے؟ میں اگلے دن دیکھتا ہوں آ رہے ہیں چڑھے ہوئے ہیں بس پہ، ہاں بھائی سرما جی 3 روپے کی منجے مینوں بٹا دو، میرے گھر بچے بھوکے مرتے ہیں، اج دینا دے دو، کل میں مر جانا تھی بابے ہونی دی قبر بنا کے پیچھے آ جانا، دیگا پکا کے بکرے پکا کے اپے کھا جانے، بابے ہونی کچھ نہیں پہنچنا۔ یہ ہے بیعت اصل۔ پھر ایک دن دیکھتا ہوں کیا بیچ رہے ہیں؟ چھلے۔ آپ بواسیر نو بڑا مفید آ، فلاں جگہ پیرا نے دیتے آ پڑھیا، میں دیتے 3 سال پڑھیا، یہ چھلا پاؤ بواسیر ختم آ لے لو میرے تو ہونے مینوں پیسے بتاؤ کر بچے بھوکے مرتے ہیں، لیکن یاد رکھیو بابے ہونی نو آپ بڑے بڑے موقع والی بواسیر۔ یہ ہے بیعت اصل۔ پھر کہتے ہیں یا تویز لے لو امتحان میں پاس ہو جاؤ گے۔ ایک بچہ کہتا ہے سر جی بابا جی میں تویز لیا پاس ہو جاندہ، کہندے پوت اینا بلیٹ لا رکھ لا پکی گل تو فیل ہونا۔ کہندے بابا جی تسی تو کہتے سی پاس ہو جاؤ گے، کہندے پوت تو ہی لکھنا کو نہیں، تویز نے تو جا کے لکھنا کو نہیں، تو پڑھنا کو نہیں، تویز آسرے بیٹھے رہنا، پوت فیل ہی ہونا۔ یہ ہے بیعت۔ کرنی ہے تو کرو، منظر سامنے نظر آ جائے گا۔ میں نے کم از کم سچی اندر کی بات بتا رہا ہوں، شاید ہی کوئی ہستی ہو جس کی بیعت نہیں ہوا، لیکن کچھ نہیں لبیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیعت کام آ رہی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے امیر صاحب ان کے بارے میں آپ نے سنا۔ الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تیرے جتنے بھی بندے بیمار ہیں بندیاں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے یہاں کے امیر اللہ ان کا آپریٹ ہوا ہے، اللہ اسے کامیاب بنا اور ان کو جلد صحت کی طرف لا کر کے اللہ ان کو پھر ہمارے اندر جو ہے شامل فرما۔ الہ العالمین اس مجلس میں جتنے بھی بزرگ مجھے بیمار دکھ رہے ہیں اللہ تو شفا دے دے، تجھے کون پوچھے گا، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں جو بھی گھروں میں ہسپتالوں کلینکوں میں جہاں بھی بیمار ہیں، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، دکھوں کو جو ہے سکھوں میں بدل دے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ جن کی اولادیں نہیں اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں فرما بردار بنا۔ اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں ان کے رشتوں کے حوالے سے جو پریشانی ہے وہ دور فرما۔ اللہ حلال دے کے حرام سے بچا، اپنے در سے دے کے اور ان کے در سے جو ہے اللہ مستقری فرما۔ اللہ دین دنیا آخرت سب درست فرما۔ اللہ امتحانوں اور آزمائشوں سے بچا۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنا۔ الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ آج کی اس مجلس کو ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ اسلام کے نفاذ کے لیے کہی گئی کچھ باتیں الہ العالمین ان میں اثر پیدا فرما۔ اللہ ہم اپنی زندگیوں کو خود تبدیل کریں اور پھر آہستہ آہستہ دوسروں تک اس تبدیلی کا اثر جائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں فرما، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں عذابوں میں مبتلا نہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔